کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ چلاؤ گی؟ اتنی ہی اذیت دوں گا۔ وہ جھک کر سرگوشی کرنے لگا۔ رات کے پہر اچانک اس کی آنکھ گستاخ لمس پر کھلی جب اس کی چیخ حلق میں دبا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کون تھا، وہ روز اس کے کمرے میں آتا۔ اتنی سیکیورٹی ہونے کے باوجود بھی وہ بہت پکا دشمن تھا جو اس پر اپنا حق جتاتا تھا۔ ان کی شاہ حویلی والوں کی کسی سے بھی اتنی دوستی تھی کہ دوستی رشتہ داری میں بدل گئی اور اب دشمن بن گئے کہ ایک دوسرے کو دیکھنا گوارا نہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کوئی اس پر بہت گہرا حق رکھتا تھا جو روز رات اسے اذیت دیتا کہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ بہت ہوا یہ کھیل، اب تمہیں مجھ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ بہت جلد تمہیں۔ رات کا آخری پہر تھا جب نیند گہری اور خاموشی سنگین ہو جاتی ہے۔ شاہ حویلی کے بلند و بالا در و دیوار میں ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سا حبس اور گھٹن تھی۔ حویلی کے کوریڈورز میں لگی پرانی گھڑی کے پینڈولم کی ٹک ٹک پورے دالان میں گونج رہی تھی جو ماحول کو مزید پراسرار بنا رہی تھی۔ سمن اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی مگر اس کی روح کسی انجانے خوف سے بے چین تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کمرے کی ہوا کا رخ بدل گیا ہو۔ ایک سرد لہر اس کے وجود پر ٹکرائی۔ بند آنکھوں کے پیچھے بھی اسے ایک سیاہ حویلے کا احساس ہوا جو اس کے بستر کے عین سرہانے کھڑا اسے تک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں یک لخت کھل گئیں۔ کمرے میں اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہ دیتا تھا مگر یعنی اس کے سامنے ایک ہیبت ناک سایہ موجود تھا۔ خوف کی ایک لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس نے چیخنے کے لیے اپنا حلق کھولنا چاہا مگر اس سے پہلے کہ کوئی آواز فضا میں بلند ہوتی ایک آہنی اور ٹھنڈا ہاتھ اس کی نازک لبوں پر جم گیا۔ وہ تڑپتی اس نے مزاحمت کرنی چاہی مگر وہ گرفت اتنی مضبوط تھی جیسے کسی شکاری نے اپنے شکار کو دبوچ لیا ہو۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہو گئی اور دل کی دھڑکنیں سینے کی قید توڑنے کو بےتاب تھیں۔ جتنا چلاؤ گی اتنی اذیت پاؤ گی۔ وہ سرگوشی سمن کے کان کے پردوں سے ٹکرائی تو اسے لگا جیسے برف پگھل کر اس کی رگوں میں اتر گئی ہو۔ وہ آواز، وہ لہجہ، وہ شاہ زین تھا، وہی شاہ زین جس کا نام سن کر شاہ حویلی کے مردوں کی مٹھیاں بھینج جاتی تھیں اور عورتیں اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیتی تھیں۔ ان کا جانی دشمن جس کے خاندان کے ساتھ ان کی دشمنی نسلوں پر محیط تھی۔ شاہ زین اس کی طرح قریب تھا کہ سمن اس کی گرم سانسیں اپنے گال پر محسوس کر سکتی تھی۔ اندھیرے میں بھی اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں صرف دشمنی کی آگ نہیں بلکہ کچھ اور بھی تھا، ایک تپش، ایک گہرا دعویٰ، ایک ایسا حق جو سمن کے سمجھ سے بالاتر تھا۔ تم یہاں کیسے؟ سمن نے اس کے ہاتھ کے نیچے سے دبی دبی آواز میں احتجاج کرنا چاہا مگر اس کے الفاظ صرف ایک مبہم سی بڑبڑاہٹ بن کر رہ گئے۔ شاہ زین نے اپنا چہرہ مزید اس کے قریب کیا یہاں تک کہ اس کی ناک سمن کی پیشانی کو چھونے لگی۔ اس نے اپنی گرفت تھوڑی ڈھیلی کی مگر اس کا دوسرا ہاتھ اب سمن کی گردن کے گرد تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ سمن کی آواز کپکپائی مگر اس میں غصہ بھی تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو میرا بھائی تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ شاہ زین کے لبوں پر ایک تلخ اور زہریلی مسکراہٹ رینگ گئی۔ تمہارے بھائی؟ وہ جو اپنی حدود کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ میرا مقابلہ کریں گے؟ سمن، اس حویلی کا ہر راستہ، ہر دراڑ میرے لیے کھلی ہے۔ میں جب چاہوں جہاں چاہوں آ سکتا ہوں۔ اور یہ رہی بات ہمت کی تو اپنی ہی ملکیت میں آنے کے لیے کسی کی اجازت یا ہمت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ملکیت؟ سمن کا ذہن چکرا گیا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، تم ہمارے دشمن ہو، تم نے ہمارے خاندان کا خون بہایا ہے، ہم نے تمہارا یہ نفرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ شاہ زین کی گرفت اچانک سخت ہوئی۔ اس نے سمن کو جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ ہاں شاید یہ نفرت ہی ہے جو مجھے ہر رات یہاں کھینچ لاتی ہے، لیکن یاد رکھنا سمن، تمہارے جسم میں دوڑنے والے خون کے ہر قطرے پر میرا نام لکھا ہے۔ تم چاہو یا نہ چاہو، تم اس خاندان کا جنگ کا وہ مورا ہو جس کی بساط میں نے بچھائی ہے۔ سمن کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے تکیے کو بھگونے لگے۔ اس سے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ وہ لڑکی جو دن کی روشنی میں سب کی لاڈلی تھی، اس اندھیری رات میں اپنے سب سے بڑے دشمن کے سامنے بے بس کھڑی تھی۔ تم مجھے کیوں اذیت دے رہے ہو؟ وہ سسک اٹھی۔ تمہیں کیا چاہیے؟ شاہ زین کچھ لمحے خاموش رہا۔ کمرے میں موجود تنہائی اب مزید بوجھل ہو گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ سمن کی گردن سے ہٹایا اور اپنی جیب سے کوئی چیز نکالی۔ مجھے وہ چاہیے جو میرا ہے، اس نے دھیمی مگر پرعزم آواز میں کہا۔ اس نے سمن کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے بڑے اور کھردرے ہاتھ میں لیا۔ سمن نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر شاہ زین نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا۔
کھڑکی کے پردے کی اور سے چاند کی مدھم سی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں اور شاہزین کے ہاتھ میں موجود چیز پر پڑی۔ وہ ایک سونے کی انگوٹھی تھی، قدیم وضع قطع کی، جس پر ایک مخصوص خاندان کا نشان گھندا تھا۔ وہ انگوٹھی سمن کے لیے اجنبی تھی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی۔ یہ دیکھ رہی ہو؟ شاہزین نے انگوٹھی اس کی طرف سامنے کی۔ یہ صرف ایک زیور نہیں ہے سمن، یہ ایک زنجیر ہے، ایک عہد ہے جو برسوں پہلے کیا گیا تھا۔ تمہارے ذہن سے شاید وہ یادیں مٹا دی گئی ہوں، لیکن یہ سونا جھوٹ نہیں بولتا۔ سمن نے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات سے اس انگوٹھی کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ میں نہیں جانتی تم کس بارے میں بات کر رہے ہو۔ شاہزین نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور ایک قدم پیچھے ہٹا۔ اس کا وجود دوبارہ اندھیرے میں چھپنے لگا۔ بہت جلد جان جاؤ گی، یہ کھیل اب اختتام کی طرف بڑھا ہے۔ بہت ہوا یہ چھپ چھپ کر آنا، اب تمہیں سب کے سامنے میرا ہونا پڑے گا۔ کبھی نہیں، سمن چلائی، مگر اس کی آواز کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر رہ گئی۔ شاہزین نے ایک آخری بار اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں موجود شدت سمن کے حوصلے پست کرنے کے لیے کافی تھی۔ تمہاری نا کی کوئی وقت نہیں ہے سمن، تم میری وہ امانت ہو جسے تمہارے اپنوں نے مجھ سے چھپایا۔ مگر یاد رکھنا، شاہزین اپنی چیزیں واپس لینا جانتا ہے۔ اس سے پہلے کہ سمن کچھ اور کہتی یا کسی کو مدد کے لیے پکارتی، وہ سایہ اتنی ہی تیزی سے غائب ہو گئے جتنا خاموشی سے وہ آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ اپنی جگہ بند تھا، کھڑکی کے پردے ساکت تھے، مگر فضا میں شاہزین کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو اور اس کی دھیمی سرگوشیاں بھی موجود تھیں۔ سمن وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ایسے طوفان کی دہانے پر کھڑی ہے جس کی لپیٹ میں شاہ حویلی کے تمام چراغ گل ہونے والے ہیں۔ وہ الفاظ اس کے دماغ میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ وہ کون ہے؟ وہ شاہزین سے کیسے جڑی ہے؟ اور اس انگوٹھی کا راز کیا ہے؟ حویلی کی خاموشی اب اسے کاٹنے کو دوڑ رہی تھی۔ رات کے اس پہر وہ اپنے ہی گھر میں خود کو ایک قیدی محسوس کر رہی تھی، ایک ایسی قیدی جس کی رہائی شاید اس کے دشمن کے ہاتھ میں تھی۔ باہر کہیں دور ایک الو کے بولنے کی آواز آئی جو منحوس ہونے کا احساس دلا رہی تھی۔ سمن نے خود کو بازو میں سمیٹ لیا۔ آج سے 15 سال پہلے شاہ حویلی اپنی پوری آبوتاب کے ساتھ کھڑی تھی، مگر حویلی کے عین درمیان میں کھڑی وہ تازہ دم دیوار ابھی ابھی مکمل ہوئی تھی، جس نے ایک چھت تلے بسنے والے دو بھائیوں کے راستے الگ کر دیے تھے۔ مراد شاہ خاندان کے بزرگ اور حویلی کی مالک اپنے کمرے کے جھروکے سے ایک دیوار کو دیکھ رہے تھے جس نے ان کے جرگے کے دو ٹکڑوں کو بانٹ دیا تھا۔ جلال شاہ ان کی پہلی بیوی کا بیٹا، جو اپنی ماں کی وفات کے بعد سے خود کو تنہا اور محروم سمجھتا تھا، اور وقار شاہ، جو بیگم جان کے وطن سے تھے اور باپ کی بھرپور توجہ کا مرکز ہے۔ دونوں بھائیوں کے درمیان کبھی وہ انسیت پرواہ نہ چڑھ سکی جو ایک ہی باپ کی اولاد میں ہونی چاہیے تھی۔ یہ دیوار صرف اینٹ اور گارے کی نہیں ہے بیگم، مراد شاہ نے کھانستے ہوئے اپنے قریب کھڑی بیگم جان سے کہا، یہ میری ناکامی کی گواہی ہے۔ جلال کو لگتا ہے میں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی، اور وقار سمجھتا ہے کہ حویلی کا اصل وارث وہی ہے۔ بیگم جان نے خاموشی سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ جلال اور وقار کے درمیان دوری اتنی بڑھ چکی ہے کہ اب صرف ایک ہی راستہ بچا تھا جو شاید ان دونوں کو دوبارہ جوڑ سکے۔ اسی دوران حویلی کے وسیع صحن میں 10 سالہ شاہزین اور 6 سالہ سمن ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان معصوم بچوں کو اس نفرت کا ادراک نہیں تھا جو ان کے باپوں کے سینوں میں پل رہی تھی۔ شاہزین بھائی، آپ اس دیوار کے اس پار چلے جائیں گے؟ سمن نے اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں میں آنسو بھر کر پوچھا۔ اس نے شاہزین کی قمیض کا پلو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ شاہزین نے، جو اپنی عمر سے زیادہ سنجیدہ تھا، سمن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں کہیں نہیں جا رہا سمن، دیوار جتنی بھی اونچی ہو جائے میں روز اسے پھلانگ کر تمہارے پاس آؤں گا، لیکن پاپا کہتے ہیں اب ہمیں وہاں نہیں جانا۔ سمن نے سسکتے ہوئے کہا، وہ کہتے ہیں جلال انکل ہمارے دشمن ہیں۔ شاہزین کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی۔ وہ بڑے ہیں، وہ لڑتے ہیں، ہم نہیں لڑیں گے۔ دیکھو میں تمہارے لیے چاکلیٹ لایا ہوں، کسی کو بتانا مت۔ اس نے اپنی جیب سے ایک پگھلی ہوئی چاکلیٹ نکالی جسے دیکھ کر سمن کے اداس چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ بہت اچھے شاہزین بھائی، آپ ہمیشہ میری فکر کرتے ہیں۔ سمن نے چاکلیٹ لیتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد مراد شاہ نے دونوں بیٹوں جلال اور وقار کو اپنے پاس بلایا۔ کمرے میں تناؤ اس قدر تھا کہ سانس لینا بھی مشکل تھا۔ وقار شاہ ایک طرف کھڑے تھے اور جلال شاہ دوسری طرف، دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ٹکرانے سے کتراتی تھیں۔ میں نے تم دونوں کو ایک آخری فیصلہ سنانے کے لیے بلایا ہے، مراد شاہ کی کمزور آواز گونجی۔ تم لوگوں نے دیوار کھڑی کر کر جائیداد بانٹ لی،
مگر یاد رکھنا خون کبھی نہیں بٹتا۔ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں مگر میں نہیں چاہتا کہ میرے پیچھے یہ حویلی قبرستان بن جائے۔ آپ جو چاہیں کریں بابا سائیں مگر میں ان کے ساتھ آپ ایک دن بھی نہیں گزار سکتا۔ جلال شاہ نے تلخی سے کہا۔ وقار شاہ نے بھی سرد لہجے میں جواب دیا، فیصلہ تو دیوار نے کر دیا ہے، اب بات کرنے کا کیا فائدہ؟ مراد شاہ نے گہرا سانس لیا اور قاضی صاحب کو اندر بلانے کا اشارہ کیا۔ فائدہ اب ہوگا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شاہزین اور سمن کا نکاح ابھی اور اسی وقت پڑھایا جائے گا۔ پورے کمرے میں سکتہ طاری ہو گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ ابھی بچے ہیں؟ وقار شاہ نے حیرت سے کہا۔ ہاں وہ بچے ہیں، اس لیے ان کے دلوں میں ابھی تک وہ زہر نہیں بھرا جو تم دونوں کے اندر ہے۔ مراد شاہ نے سختی سے کہا، یہ نکاح اس دیوار کو گرانے کا واحد ذریعہ ہوگا۔ یہ رشتہ تم دونوں بھائیوں کو دوبارہ ایک دسترخوان پر لائے گا۔ اگر تم میری عزت کرتے ہو تو اس فیصلے کے سامنے سر جھکا دو۔ جلال شاہ نے شاہزین کی طرف دیکھا جو دروازے پہ کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ پھر اس نے سمن کو دیکھا جو اپنی گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ شاید باپ کی بات کی لاش تھی یا ایک انجانہ سا خوف۔ جلال خاموش ہو گیا۔ وقار شاہ نے بھی اپنی ماں بیگم جان کے پورے اشارے پر سر جھکا دیا۔ نکاح کی تقریب نہایت سادہ اور خاموش تھی۔ حویلی کی دالان میں جہاں سورج ڈھل رہا تھا، قاضی صاحب نے ان دو معصوم جانوں کو ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا جس کی اہمیت وہ ابھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ جب قاضی صاحب نے شاہزین سے پوچھا، کیا تمہیں سمن وقار شاہ بعوض 5 لاکھ روپے حق مہر اپنے نگاہ میں قبول ہے؟ شاہزین نے ایک بار سمن کی طرف دیکھا۔ اسے وہ وقت یاد آیا جب سمن چھوٹی سی تھی اور وہ اسے گرنے سے بچاتا تھا۔ اسے یاد آیا کہ وہ کیسے سمن کی فرمائش پر درخت سے آم توڑ کر لاتا تھا۔ اس نے پوری ہمت کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ سمن جیسے یہ سب ایک کھیل لگ رہا تھا۔ صرف اتنا سمجھ پائی کہ اب شاہزین بھائی ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے۔ جب اس کی باری آئی تو اس نے مسکرا کر سر ہلایا، ہاں مجھے قبول ہے۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی مراد شاہ کی آنکھوں میں اطمینان کے آنسو آ گئے۔ انہوں نے دونوں بچوں کو اپنے پاس بلایا۔ آج سے تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ مراد شاہ نے شاہزین کا ہاتھ سمن کے ہاتھ پر رکھ کر کہا، شاہزین، سمن تمہاری امانت ہے، اس کی حفاظت کرنا تمہارا فرض ہے، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے۔ شاہزین نے سمن کے ہاتھ کی نرمی محسوس کی اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ میں اس کا خیال رکھوں گا دادا سائیں، میں اسے کبھی رونے نہیں دوں گا۔ سمن نے معصومیت سے پوچھا، شاہزین بھائی کیا اب ہم روز کھیلیں گے؟ شاہزین نے مسکرا کر سر ہلایا، ہاں سمن، اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ مگر یہ خوشی عارضی تھی۔ مراد شاہ کے انتقال کے چند ماہ بعد ہی وقار شاہ کی نیت بدل گئی۔ جائیداد کی حوث اور جلال شاہ کی طرف سے بڑھتی ہوئی نفرت نے وقار کو مجبور کر دیا کہ وہ اس رشتے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے۔ ایک رات وقار شاہ نے بیگم جان سے کہا، امی یہ نکاح صرف ایک کاغذ پر رکھ رہا ہے، سمن بہت چھوٹی ہے، اسے کچھ یاد نہیں رہے گا، میں اپنی جائیداد جلال کے بیٹے کو نہیں دوں گا، ہمیں سمن کے ذہن سے یہ سب نکالنا ہوگا۔ بیگم جان نے مخالفت کی مگر وقار شاہ کی ضد کے آگے وہ ہار گئیں۔ سمن کو یہ باور کروایا گیا کہ شاہزین اور اس کا خاندان ان کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دوسری طرف جلال شاہ کی وفات کے بعد شاہزین اکیلا رہ گیا مگر اس کے ذہن میں وہ نکاح، وہ وعدہ اور سمن کا وہ لرزتا ہوا ہاتھ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ وہ دیوار کے اس پار سے سمن کو دیکھتا مگر سمن کی آنکھوں میں اب اس کے لیے صرف اجنبیت اور نفرت تھی۔ نفرت کی اس دیوار نے شاید گھر بانٹ دیے تھے مگر شاہزین نے قسم کھائی تھی کہ وہ ایک دن اسی دیوار کی اینٹ سے اینٹ بجا کر سمن کو اپنا حق بنا کر لے جائے گا۔ حویلی کی وسیع اور اس ڈائننگ ہال میں فضا بھوچل اور حب زدہ تھی۔ ناشتے کی میز سج چکی تھی۔ جاگیردار وقار سفید کنف لکے سوٹ میں ملبوس میز کی صدارت کر رہے تھے۔ ان کے چہرے کی جھریاں اور سخت تاثرات ان کی روبدار شخصیت کی عکاسی کر رہے تھے۔ ان کے بائیں جانب ان کا اکلوتا بیٹا زاویار بیٹھا تھا جس کی آنکھوں میں غصے کی سرخی ابھی سے نمایاں تھی۔ وہ حدیں پار کر رہے بابا سائیں، زاویار نے چھری کانٹا پلیٹ پر پٹکتے ہوئے کہا۔ آواز کی گونج پورے ہال میں سنائی دی۔ شاہزین نے ہماری زمینوں کے قریب نئے گارڈز تعینات کر دیے ہیں، یہ سیدھا چیلنج ہے، وہ ہمارے رگ پہنچتا ہے اور اب وہی بات کر رہا ہے۔ وقار شاہ نے اخبار سے نظریں ہٹائیں اور ٹھنڈے لہجے میں بولے، شاہزین جذباتی لڑکا نہیں ہے زاویار، وہ شطرنج کا کھلاڑی ہے، وہ ہمیں اشتعال دلا کر غلطی کروانا چاہتا ہے، ہمیں اسے اسی کی زبان میں جواب دینا ہوگا مگر خاموشی سے۔ خاموشی؟ زاویار کا لہجہ پھیکا ہو گیا۔ خاموشی نہیں تو ان شاہ ہاؤس والوں کو اتنا دلیر بنا دیا ہے، وہ حویلی کی دیواروں تک پہنچنے کا خواب دیکھ رہے ہیں، میں کل ہی جا کر ان کی چوکیوں کا آگ لگا دوں گا۔ بیٹھ جاؤ۔ وقار شاہ کی گرجدار آواز نے زاویار کو اپنی نشست پر واپس جمنے پر مجبور کر دیا۔ جذبات سے جاگیریں نہیں
بچتی دماغ سے بچتی ہیں. میں نے پہلے ہی شہر سے کچھ خاص مہمانوں کو بلوا لیا ہے. شاہزین کو لگ رہا ہے کہ وہ ہمیں گھیر رہا ہے مگر اسے نہیں پتا کہ اس کے اپنے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے. میز کے دوسرے سرے پر بیٹھی سمن کے ہاتھ کانپ رہے تھے. اس نے اپنے سامنے پڑی چائے کی پیالی کو چھوا تک نہ تھا. اس کے کانوں میں وقار شاہ اور زاویار کی باتیں پڑ رہی تھیں کیونکہ اس کا پورا وجود اپنی رات کی اس تاریک سرگوشی کی گرفت میں تھا. جتنا چلاؤ گی اتنا اذیت پاؤ گی. اسے اپنی گردن پر اب بھی شاہزین کے ہاتھ کا ٹھنڈا لمس محسوس ہو رہا تھا. وہ دشمن، وہ قاتل، وہ ہیبت ناک سایہ، وہ اس کے بیڈ روم تک کیسے پہنچا؟ اور وہ انگوٹھی؟ اس نے اپنی مٹھی بھیج دی. وہ انگوٹھی اس نے رات ہی الماری کے سب سے نچلے خانے میں چھپا دی تھی جیسے وہ کوئی جلتا ہوا انگارہ ہو. سمن، بیگم جان کی دھیمی مگر پراسرار آواز نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر نکالا. سمن نے چونک کر دیکھا. دادی جان اپنی مخصوص سفید چادر اوڑھے تسبیح ہاتھ میں لیے اسے بغور دیکھ رہی تھی. ان کی گہری بصیرت والی آنکھوں سے کچھ چھپانا ناممکن تھا. تم نے کچھ کھایا نہیں بیٹی؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بیگم جان نے پیار سے پوچھا. سمن نے زبردستی ایک مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی. جی دادی جان، بس ذرا سر میں درد ہے. زاویہ نے تنزیہ نظر سمن پر ڈالی. سر میں درد ہو گئی رات بھر؟ اگر ڈراؤنے خواب دیکھو گی. ویسے بھی اس حویلی کی ہوا آج کل کچھ زیادہ زہریلی ہو گئی ہے. وقار شاہ اور زاویار شاہ ناشتہ ادھورا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے. ہم کچہری جا رہے ہیں، شام تک واپس ہوگی. تم گھر سے باہر قدم مت نکالنا سمن، باہر حالات ٹھیک نہیں ہیں. وقار شاہ نے ہدایت دی اور دونوں باہر نکل گئے. ہال میں اب صرف سمن اور بیگم جان رہ گئی تھی. نوکر جا کر برتن سمیٹنے لگے تو بیگم جان نے انہیں اشارے سے جانے کو کہا. جب خاموشی مکمل ہو گئی تو سمن نے اپنی کرسی دادی کے قریب گئی. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. وہ سوال جو برسوں سے اس کے اندر دبا ہوا تھا آج زبان پر آنے کے لیے بےتاب تھا. دادی جان، سمن نے ہچکچاتے ہوئے بات شروع کی. یہ دشمنی، یہ نفرت آخر شروع کہاں سے ہوئی؟ ہم شاہ ہاؤس والوں کا نام سنتے ہی مرنے مرانے پر کیوں اتر آتے ہیں؟ بیگم جان کے ہاتھ میں چلتی تسبیح ایک دم رک گئی. ان کے چہرے پر ایک گہرا دکھ لہرایا جسے کسی نے برسوں پرانے زخم سے پٹی ہٹا دی ہو. انہوں نے ایک لمبی اور بوجھل سانس لی اور کھڑکی سے باہر پھیلے ہوئے اجاڑ باغ کو دیکھنے لگی. کچھ سوالات کے جوابات سوالوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتے ہیں سمن، انہوں نے دھیمی آواز میں کہا. لیکن مجھے جاننا ہے، سمن نے اصرار کیا. کیا ہم ہمیشہ سے ایسے ہی تھے؟ کیا کبھی ہمارے درمیان دوستی نہیں تھی؟ بیگم جان کی آنکھوں میں ایک اجنبیت سی چمک آئی. شاید یادوں کی چمک. نہیں بیٹی، دوستی تو بہت چھوٹا لفظ ہے. ہمارے خاندان تو ایک روح اور دو قالب تھے. وقار اور شاہزین کے والد جلال شاہ بچپن کی یار تھے. ان کی دوستی کی مثالیں پورے علاقے میں دی جاتی تھیں. ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساجھی تھے. سمن حیرت سے انہیں دیکھنے لگی. پھر ایسا کیا ہوا کہ سب کچھ راکھ ہو گیا؟ بیگم جان نے تسبیح میز پہ رکھ دی اور سمن کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا. ان کے ہاتھ بوڑھے اور لرزتے ہوئے تھے مگر ان میں ایک عجب سی تپش تھی. ایک غلط فہمی، ایک انا اور ایک ایسا فیصلہ جس نے تقدیروں کے دھاگے الجھا دیے. بیگم جان کی آواز بھر آئی ہوئی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ زمین کا جھگڑا تھا، کچھ کہتے ہیں کہ سیاست آڑے آئی، مگر حقیقت ان دیواروں میں دفن ہے سمن. ایک رات ایسی آئی تھی جب خون کے رشتوں پر نفرت کی چادر ڈال دی گئی تھی. اس رات اس حویلی کی رونقیں ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی تھیں. وہ کون سی رات تھی دادی؟ سمن نے بے چینی سے پوچھا. بیگم جان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور سمن کو لگا جیسے وہ اس کی روح کے پار دیکھ رہی ہوں. تمہاری یادداشت بہت دھندلی ہے سمن. تم اس وقت بہت چھوٹی تھی. تمہیں وہ آنکھ، وہ چیخیں، وہ گولیوں کی آوازیں یاد نہیں ہوں گی. سمن کا سر چکرانے لگا. اسے کچھ یاد نہیں تھا سوائے ایک گہرے خوف کے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا. دادی، کیا شاہزین واقعی اتنا ہی برا ہے جتنا بابا سائی بتاتے ہیں؟ سمن نے وہ سوال کر ہی دیا جو اس کے ذہن کو مفلوج کر رہا تھا. بیگم جان کے لبوں پر ایک مبہم سی مسکراہٹ آئی جو دکھ اور شفقت کا امتزاج تھی. شاہزین، وہ جلال شاہ کا عکس ہے، ضدی، انا پرست، مگر اپنے لفظوں کا پکا. وہ وہی کر رہا ہے جو اسے سکھایا گیا ہے. اسے لگتا ہے کہ اس سے اس کا حق چھین لیا گیا. حق؟ کیسا حق؟ سمن نے جلدی سے پوچھا. بیگم جان نے اپنا ہاتھ سمن کے سر پر رکھا اور دعا دیتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئیں. وقت آنے پر پردے خود ہی اٹھ جائیں گے بیٹی. بس اتنا ہی یاد رکھنا، اس حویلی میں جو کچھ تمہیں دکھائی جاتا ہے ضروری نہیں کہ سچ وہی ہو. کبھی کبھی سچ اندھیروں میں چھپا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے وہ شاہزین رات کے اندھیرے میں آتا ہے. سمن کا سانس حلق میں اٹک گیا. آپ کو پتہ ہے وہ رات کو آیا تھا؟ بیگم جان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک معنی خیز نظر سمن پر ڈالی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھتی گئی.
ان کی خاموشی سمن کے لیے ہزاروں سوالات چھڑ گئی تھی۔ سمن وہیں کھڑی رہ گئی، اس کے ذہن میں دادی کے الفاظ گونج رہے تھے، اس کا حق چھینا گیا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور الماری سے وہ انگوٹھی نکالی۔ دن کی روشنی میں وہ انگوٹھی اور بھی پراسرار لگ رہی تھی۔ اس پر بنے شاہی نشان کو دیکھ کر سمن کے دل میں ایک ایسی لہر اٹھی جسے وہ پہچان نہ سکی۔ یہ نفرت نہیں تھی، یہ خوف بھی نہیں تھا، یہ کوئی ایسا تعلق تھا جو زمانوں پرانا تھا مگر اس کی یادوں سے مٹ چکا تھا۔ شاہ زین، اس نے آہستہ سے اس کا نام لیا۔ اسے محسوس ہو جیسے حویلی کی در و دیوار اس کا نام سن کر لرز اٹھے ہوں۔ باہر آسمان پر بادل چھانے لگے تھے، جیسے قدرت بھی کسی بڑے ہنگامے کی گواہی دینے کے لیے تیار ہو رہی ہو۔ شہر کے سب سے پرتعیش ہوٹل کا گرینڈ ہال روم آج روشنیوں، مہنگی خوشبوؤں اور اقتدار کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ یہ محض ایک کاروباری تقریب نہیں تھی، بلکہ شہر کے بڑے جاگیرداروں اور بزنس ٹائکونز کا ایک ایسا اجتماع تھا جہاں پستے پردہ کئی معاہدے ہوتے اور کئی دشمنیاں جنم لیتی تھیں۔ وقار شاہ اپنے بیٹے زاویار اور بیٹی سمن کے ساتھ ہال میں داخل ہوئے تو کیمروں کی فلیش لائٹس نے ان کا استقبال کیا۔ سمن نے ہلکے فیروزی رنگ کا نفیس لباس پہن رکھا تھا، مگر اس کے چہرے پر موجود زردی اور آنکھوں میں چھپی بے چینی کسی کی نظر سے پوشیدہ نہ تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ کو مٹھی میں بھینچ لیتی، جیسے اس کے اندر موجود وہ انگوٹھی اس کی ہتھیلی کو جلا رہی ہو۔ خود کو سنبھالو سمن، زاویار نے اس کے قریب چھو کر سرگوشی کی۔ تم وقار شاہ کی بیٹی ہو، ان نیچی نظروں سے لوگوں کو لگے گا کہ شاہ حویلی کمزور پڑ گئی ہے۔ سمن نے گہرا سانس لیا اور سر اٹھایا، مگر عین اسی لمحے ہال کے بھاری دروازے ایک بار پھر کھلے اور پورے ہال میں جیسے سکتہ طاری ہو گیا۔ شاہ زین داخل ہوا، کالے رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، وہ کسی بزنس مین سے زیادہ ایک فاتح لگ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے گارڈز کا ایک دستہ تھا، مگر اس کی اپنی شخصیت کا روپ ایسا تھا کہ گارڈز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجب سا سکون تھا، وہ سکون جو صرف ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے جو جانتے ہیں کہ فتح ان کے قدم چومنے والی ہے۔ شاہ زین، وقار شاہ کے لہجے پہ زہر گھل گیا۔ شاہ زین کی نظریں پورے ہال کا طواف کرتی ہوئی سیدھی سمن پر آ کر رک گئیں۔ وہ سب کے درمیان سے گزرتا ہوا سیدھا ان کی میز کی طرف بڑھا۔ لوگ راستہ چھوڑتے گئے جیسے کسی سمندر کے درمیان سے راستہ بن رہا ہو۔ وہ ان کے بالکل سامنے آ کر رک گیا، اس نے وقار شاہ یا زاویار کی طرف ایک نگاہ غلط نہ تک نہ ڈالی۔ اس کی پوری توجہ، اس کا پورا وجود صرف سمن پر مرکوز تھا۔ اس کی نظروں میں وہ تناشائی سی تھی جو سمن کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی اجنبی لڑکی نہ ہو، بلکہ اس کی کوئی ایسی قیمتی متاع ہو جو کچھ وقت کے لیے اس سے دور کر دی گئی تھی۔ خوش آمدید نہیں کہو گی سمن؟ شاہ زین کی آواز دھیمی مگر اتنی گہری تھی کہ ہال کے شور میں بھی سمن کو صاف سنائی دی۔ سمن کا سانس سینے میں اٹک گیا، اس کی نظر شاہ زین کی ان کالی پراسرار آنکھوں میں الجھ کر رہ گئی۔ ان آنکھوں میں دشمنی کی آنکھ تو تھی، مگر اس آنکھ کے پیچھے ایک ایسا دعویٰ تھا جو اسے لرزا رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے شاہ زین سب کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہو کہ یہ لڑکی صرف میری ہے۔ اپنی زبان کو لگام دو شاہ زین! زاویہ غصے سے پھٹ پڑا اور ایک قدم آگے بڑھ کر شاہ زین اور سمن کے درمیان دیوار بن گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا بہن کی نام لینے کی؟ اپنی اوقات مت بھولو۔ شاہ زین نے پہلی بار زاویہ کی طرف دیکھا، مگر اس کی نظروں میں غصہ نہیں بلکہ ایک حقارت آمیز طرز تھا۔ اوقات کی بات تم نہ کرو تو بہتر ہے زاویار، کیونکہ جس زمین پر تم کھڑے ہو اس کی ملکیت کے کاغذات بھی شاید بہت جلد بدلنے والے ہیں۔ تم… زاویار کا ہاتھ بجلی کی تیزی سے اپنے کوٹ کے اندر گیا اور اگلے لمحے ایک چمکتی ہوئی پستول شاہ زین کی پیشانی کے عین سامنے تھی۔ ہال میں موجود خواتین کی چیخیں نکل گئی، گارڈز نے اپنی پوزیشن سنبھالی اور فضا میں تناؤ اس حد تک بڑھ گیا کہ لگ رہا تھا ابھی کچھ ہو جائے گا۔ وقار شاہ نے بھی مداخلت نہیں کی، ان کی خاموشی زاویار کے اس اقدام کی تائید کر رہی تھی۔ مگر شاہ زین وہ ٹس سے بس نہ ہوا۔ اس کی پیشانی پر پستول کی ٹھنڈی نال لگی، مگر اس کی آنکھوں میں پلک جھپکنے کی بھی جنبش نہ ہوئی۔ وہ ویسے ہی مسکراتا رہا، ایک ایسی مسکراہٹ جو فاتح کے لبوں پر ہوتی ہے۔ گولی چلا دو، شاہ زین نے بہت اطمینان سے کہا، لیکن یاد رکھنا ایک گولی صرف ایک انسان کو ختم کرتی ہے، حقیقت کو نہیں۔ میں تمہیں یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ زاویہ کے ہاتھ لرز رہے تھے مگر غصے سے۔ شاہ زین نے ہاتھ بڑھا کر بہت آہستہ کسی پستول کی نال کو ایک طرف ہٹایا جیسے وہ کھلونا ہو۔ وہ دوبارہ سمن کی طرف متوجہ ہوا جو خوف سے پتھر کی ہو چکی تھی۔ زاویہ شاہ، شاہ زین کا لہجہ اب برف کی طرح ٹھنڈا اور کاٹدار تھا۔ کچھ چیزیں چھیننے کے لیے گولی کی نہیں، گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں یہاں گواہ اکٹھے کرنے آیا ہوں۔ اس نے سمن کی طرف ایک اور قدم بڑھایا، اب وہ اس کے اتنا قریب تھا کہ سمن اس کے وجود کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ سمن، شاہ زین نے اس طرح محض لی جیسے وہ کوئی مقدس ورد ہو۔
تمہارے ہاتھ کی وہ لرزش بتا رہی کہ تم نے وہ امانت سنبھال رکھی ہے جو میں نے دی تھی۔ تمہارے گھر والوں کو لگ رہا ہے کہ وہ تم پر پہرا بٹھا کر مجھے روک لیں گے، مگر انہیں یہ نہیں معلوم کہ تم میرے وجود کا وہ حصہ ہو جسے الگ کرنا اب ان کے بس میں نہیں ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ سمن کی آواز بمشکل نکلی۔ میں تمہیں نہیں جانتی، تم صرف ہماری دشمن ہو۔ شاہزین نے ایک ہلکا سا قہقہہ لگایا جس میں درد اور طنز دونوں شامل تھے۔ دشمنی کا لباس دوڑنے سے سچ نہیں بدلتا۔ تم شاہزین کی وہ جاگیر ہو جس پر کسی اور کا نام لگانا ناممکن ہے۔ آج یہ محفل گواہ ہے اور کل یہ پورا شہر گواہ ہوگا کہ شاہ حویلی کی شہزادی کا اصل ٹھکانہ کہاں ہے۔ باہر نکلو یہاں سے، وقار شاہ کی آواز گونجی، اس سے پہلے کہ میں اپنی شرافت بھول جاؤں۔ شاہزین نے مڑ کر وقار شاہ کو دیکھا۔ شرافت تو آپ برسوں پہلے بھول چکے ہیں وقار شاہ، جب آپ نے خون کے رشتوں پر سیاست کو ترجیح دی تھی۔ میں جا رہا ہوں، مگر یاد رکھیے گا میں صرف وہ لینے آؤں گا جو میرا ہے۔ وہ پلٹا اور کسی شاہانہ وقار کے ساتھ ہال سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی ہال میں ایک عجیب سا تناؤ باقی رہا۔ لوگ چہ مکیا کر رہے تھے، کیمرے ابھی بھی سمن کے لرزتے ہوئے چہرے کو قید کر رہے تھے۔ سمن کو ایسا محسوس ہوا جیسے بال روم کی چھت اس پر گرنے والی ہے۔ شاہزین کا وہ اعتماد، اس کی وہ نظریں، وہ کسی دشمن کی نہیں تھی، اس میں ایک ایسی شدت تھی جو اسے کھینچ رہی تھی۔ کچھ چیزیں چھیننے کے لیے گولی کی نہیں، گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاہزین کے یہ الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ دادی نے کہا تھا کہ شاہزین اپنا حق مانگ رہا ہے۔ کیسا حق؟ کون سا حق؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زاویہ نے غصے میں پستول واپس چھپائی اور سمن کا بازو سختی سے تھام لیا۔ چلو یہاں سے، اس کمینی کی اتنی ہمت کہ سب کے سامنے ہمیں نیچا دکھائے۔ سمن خاموشی سے اس کے ساتھ چلنے لگی، مگر اس کے قدموں میں اب وہ ہمت نہیں تھی۔ ہوٹل سے باہر نکلتے وقت ٹھنڈی ہوا سمن کے چہرے سے ٹکرائی، مگر اسے سکون نہ ملا۔ اسے لگا جیسے اندھیرے میں کہیں سے شاہزین کی آنکھیں ابھی بھی اسے دیکھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، تم میری ہو سمن، اور یہ پورا جہاں اس کا گواہ بنے گا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سمن نے محسوس کیا کہ اس کی مٹھی میں چھپی وہ انگوٹھی اب اسے نہیں جلا رہی تھی، بلکہ اسے ایک عجیب سا تحفظ دے رہی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی، مگر اس خوف کے پیچھے ایک تجسس بھی تھا، اپنے ہی ماضی کو جاننے کا تجسس، اور اس دشمن کو سمجھنے کا تجسس جو اسے اپنی ملکیت کہہ رہا تھا۔ گاڑی کی تیز رفتاری اور جھٹکوں نے سمن کے سر میں درد پیدا کر دیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک وسیع اور عریض کمرے میں پایا جس کی دیواریں پتھریلی اور چھت اونچی تھی۔ کھڑکیوں پر لگے بھاری لوہے کے جھروں سے باہر کا اندھیرا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جاگ گئی تم؟ شاہزین کی آواز کمرے کے کونے سے ابھری۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم یہاں کیسے؟ تم نے مجھے اغوا کیا؟ سمن بستر سے اٹھی، اس کی آواز کانپ رہی تھی جس میں ایک عجیب سی حیرت تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ میرے بابا اور بھائی تمہیں زندہ دفن کر دیں گے شاہزین، تم ایک نیچ دشمن ہو، ایک گھٹیا انسان ہو۔ شاہزین اٹھا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر کوئی پیشمانی نہیں تھی۔ نیچ، گھٹیا دشمن، اور کوئی لفظ بچا ہے تمہاری لغت میں مجھے برا بھلا کہنے کے لیے؟ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، سمن چلائی، اس کی آنکھوں سے غصے کے آنسو بہنے لگے۔ تم نے ہمیں اذیت دی، ہماری زمینوں پر قبضہ کیا، اور اب یہ اغوا، آخر تم کیا چاہتے ہو؟ شاہزین نے اسے بازو سے پکڑا اور جھٹکے سے دیوار سے لگا دیا۔ سمن کا سانس رک گیا۔ اس کی آنکھیں شاہزین کی آنکھوں کے بالکل سامنے تھی، جہاں ایک عجیب سا کرب اور شدت رقص کر رہا تھا۔ تم جسے دشمنی سمجھ رہی ہو وہ میری حفاظت ہے سمن۔ شاہزین کی آواز دبی دبی مگر گرجدار تھی۔ حفاظت؟ سمن نے تنزن قہقہ لگایا۔ اغوا کر کے حفاظت کر رہے ہو؟ ہاں۔ شاہزین نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا، کیونکہ تمہاری اس حویلی میں تمہارے دشمن تم سے زیادہ قریب ہیں۔ تمہارے اپنوں نے تمہیں مجھ سے دور کرنے کے لیے، اس رشتے کو مٹانے کے لیے تمہاری یادداشت سے میرا نام تک خروش ڈالا تاکہ تم وہ سب بھول جاؤ جو بچپن میں ہوا تھا۔ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ سمن نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی مگر وہ اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ شاہزین کا لہجہ اچانک نرم ہو گیا۔ تمہیں یاد نہیں وہ بارش والی رات، وہ قاضی جو تمہارے دادا نے بلوایا تھا؟ سمن کا سر چکرانے لگا۔ نکاح؟ تم ہوش میں تو؟ میرا نکاح تم سے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو چکا ہے۔ شاہزین نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھا جہاں دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ برسوں پہلے جب ہمارے خاندانوں کی دشمنی کو ختم کرنے کے لیے صلح کی صورت میں ہمارا نکاح کیا گیا تھا، تم صرف 6 سال کی تھی اور میں 10 سال کا، لیکن وہ نکاح سیاست کی نظر کر دیا گیا۔ تمہارے باپ کو جائیداد عزیز تھی، اسے لگا کہ اگر یہ رشتہ قائم رہا تو اسے آدھی زمین شاہ ہاؤس کو دینی پڑے گی، اس لیے اس نے سارا کھیل پلٹ دیا۔ اس نے تمہیں بتایا کہ میں تمہارا دشمن ہوں، اس نے تمہیں وہ سب بھلانے دیا جو ہم نے ساتھ گزارا تھا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے۔
سمن بڑبڑائی مگر اس کے ذہن میں وہ دھندلا سمندر یاد آنے لگا۔ اگر یہ سچ ہے تو تم اب تک خاموش کیوں تھے؟ میں خاموش نہیں تھا، شاہزین نے تلخی سے کہا۔ میں حق مانگ رہا تھا مگر تمہارے باپ نے اس حق کے بدلے مجھے گولیاں دیں۔ میں تمہیں زبردستی نہیں لے جانا چاہتا تھا مگر وہ تمہیں کسی اور کے حوالے کرنے والے تھے۔ میں اپنے حق کی چیز کسی غیر کے ہاتھ میں نہیں جانے دے سکتا۔ سمن اس انکشاف کے زیر اثر جیسے چپ سی ہو گئی۔ اچانک باہر گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ اور گاڑیوں کے بریک لگنے کی آوازیں گونجی۔ سمن کا دل زور سے دھڑکا۔ وقار شاہ آ گئے۔ شاہزین کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ آئی۔ اس نے اپنی کمر سے پستول نکالی۔ آج گواہ بھی ہوں گے اور فیصلہ بھی۔ باہر کا منظر کسی میدان جنگ کا نقشہ پیش کر رہا تھا۔ پولیس کی گاڑیاں اور وقار شاہ کے مسلح گارڈز نے فارم ہاؤس کے گھیرے میں لے لیا تھا۔ زاویہ غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ شاہزین باہر نکلو بزدل انسان، میری بہن کو چھوڑ دو ورنہ اس فارم ہاؤس کو تمہارا قبرستان بنا دوں گا۔ زاویہ کی آواز گونجی۔ شاہزین نے سمن کا ہاتھ پکڑا اور اسے ہال کی طرف لے گیا۔ آؤ سمن، دیکھو تمہارے محافظ کیسے تمہارا سہاگ اجاڑنے آئے ہیں۔ تم پاگل ہو، وہ تمہیں مار دیں گے، سمن چلائی۔ جیسے ہی وہ ہال کے بڑے دروازے کے قریب پہنچے ایک گولی شیشے کو چیرتی ہوئی اندر آئی۔ شاہزین نے پھرتی سے سمن کو گھمایا اور اسے اپنے وجود کے پیچھے چھپا لیا۔ تم ٹھیک ہو؟ شاہزین نے بے چینی سے پوچھا۔ سمن نے دیکھا کہ شاہزین کے کندھے سے خون رس رہا تھا۔ ایک گولی اسے چھو کر گزری تھی۔ شاہزین تمہارا خون نکل رہا ہے۔ سمن کی آواز میں پہلی بار نفرت کی جگہ فکر آئی۔ کچھ نہیں ہوتا، شاہزین نے دانت پیستے ہوئے کہا اور باہر کی طرف فائرنگ شروع کر دی۔ باہر سے وقار شاہ اور زاویہ گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہو رہے تھے۔ فضا دھوئیں اور بارود کی بو سے بھر گئی۔ شاہزین سمن کو بچاتے ہوئے پیچھے ہٹ رہا تھا کہ اچانک ایک اور گولی شاہزین کے بازو میں لگی۔ وہ لڑکھڑا کر گرا مگر اس نے سمن کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ نہیں، سمن نے اس کے پاس زمین پر بیٹھ کر، رکو، فائرنگ بند کرو۔ زاویہ پستول تانے ہال میں داخل ہوا۔ اس کی آنکھ میں خون اترا ہوا تھا۔ آج تمہارا قصہ ختم شاہزین۔ اس نے پستول کا نشانہ شاہزین کے ماتھے پر لیا۔ زاویہ نہیں۔ سمن شاہزین کے سامنے ڈھال بن گئی۔ یہ زخمی ہے، اسے چھوڑ دو۔ ہٹ جاؤ سمن۔ وقار شاہ کی گرجدار آواز گونجی۔ وہ بھی اندر داخل ہو چکے تھے۔ اس صاحب کا سر کچلنا ضروری ہے، اس نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ عزت؟ شاہزین نے تکلیف کے باوجود ایک قہقہ لگایا۔ وقار شاہ، عزت وہ ہوتی ہے جو سچ پر مبنی ہو۔ آپ نے تو اپنی بیٹی کو ایک جھوٹ کی بنیاد پر پالا ہے۔ خاموش ہو جاؤ۔ زاویہ نے ٹریگر پر انگلی دبائی۔ رک جاؤ۔ ایک کڑک دار آواز نے سب کے ہاتھ روک دیے۔ ہال کے دروازے پر دادی بیگم کھڑی تھی۔ ان کے پیچھے کچھ پرانے خاندانی ملازم اور ایک بوڑھا شخص تھا جس کے ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے۔ دادی بیگم کے چہرے پر جلال اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ دادی جان، آپ یہاں؟ زاویہ حیران رہ گیا۔ ہاں، میں یہاں ہوں، یہ گناہ دیکھنے کے لیے کہ میرا پوتا اپنی ہی بہنوں پر گولی چلائے گا۔ دادی بیگم کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس میں حکم تھا۔ پورے ہال میں سکتہ داری ہو گیا۔ وقار شاہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ بہنوئی، دادی آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ زاویہ نے ہکا بھکا ہو کر پوچھا۔ میرا دماغ بالکل ٹھیک ہے، تمہارے باپ کی نیت خراب تھی۔ بیگم جان نے آگے بڑھ کر وقار شاہ کی طرف اشارہ کیا۔ بولو وقار، کیوں خاموش ہو؟ بتاؤ ان بچوں کو کہ ان کا نکاح آج سے 15 سال پہلے اسی حویلی کے دالان میں ہوا تھا۔ بتاؤ کہ تم نے اپنی جائیداد کی لالچ میں شاہزین کے والد کو دھوکہ دیا اور اس نکاح نامے کو جلا کر راکھ کرنے کی کوشش کی۔ امی، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وقار شاہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ وہ تو صرف ایک سمجھوتا تھا۔ سمجھوتا نہیں، اللہ کے سامنے کیا گیا عہد تھا۔ بیگم جان نے سمن کی طرف دیکھا جو پتھر کی مورتی بنی کھڑی تھی۔ سمن بیٹی، تم بہت چھوٹی تھی اس لیے تمہیں یہ سب یاد نہیں ہے۔ تمہارے باپ نے یہ سب اس لیے کیا کیونکہ شاہزین کے والد نے وصیت کی تھی کہ نکاح کی صورت میں تمہاری جائیداد کا ایک بڑا حصہ شاہزین کے نام منتقل ہو جائے گا۔ اس دولت کی خاطر تمہارے باپ نے ایک ہنستا کھیلتا رشتہ دشمنی میں بدل دیا۔ یہ جھوٹ ہے، زاویہ چلایا۔ بابا، یہ سچ نہیں ہے نا؟ وقار شاہ نے نظریں جھکا لی۔ ان کی خاموشی سب سے بڑا اعتراف تھا۔ سمن نے اپنے باپ کو دیکھا، پھر اپنے زخمی دشمن کو، جو اصل میں اس کا اپنا تھا۔ اس کے ذہن میں پرانی تصویریں ایک فلم کی طرح چلنے لگیں۔ وہ چھوٹا لڑکا جو اسے گڑیاں لا کر دیتا تھا، وہ لڑکا جو اسے چوٹ لگنے پر رو پڑتا تھا، وہ شاہزین تھا۔ شاہزین؟ سمن کی آواز میں درد کی انتہا تھی۔ اس نے شاہزین کے زخمی ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ تم نے یہ سب کیوں سہا؟ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شاہزین نے کمزوری سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ میں بتا رہا تھا سمن، اگر تم ہمیشہ مجھے دشمن سمجھتی آئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، کچھ چیزیں چھیننے کے لیے گولی کی نہیں، گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔
دیکھ لو آج تمہاری دادی اور یہ نکاح ہوا، سب گواہ ہیں۔ زاویہ کے ہاتھ سے پستول گر گئی۔ وہ اپنے باپ کی طرف نفرت سے دیکھنے لگا۔ صرف زمین کے لیے آپ نے اپنی بیٹی کی زندگی اور ہماری غیرت کو بیچ دیا۔ بیگم جان نے آگے بڑھ کر شاہ زین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وقار شاہ، آج تم ہار گئے اور یہ بچے جیت گئے۔ شاہ حویلی کی دیواریں آج تمہارے گناہ سے لرز رہی ہیں۔ سمر نے شاہ زین کے کندھے پر سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ دشمنی، وہ خوف، برادوں کی اذیت سب ایک لمحے میں ختم ہو گئی تھی۔ اب وہاں سے ایک سچ تھا، ایک ایسا نکاح جو وقت کی گرد میں دب گیا تھا مگر کبھی مٹا نہیں تھا۔ مجھے گھر لے چلو شاہ زین، سمر نے سسکتے ہوئے کہا۔ شاہ زین نے سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی۔ سمر نے اسے تھام لیا۔ اس نے وقار شاہ کی طرف دیکھا جن کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں اسے لے جا رہا ہوں وقار شاہ، شاہ زین نے پرعزم آواز میں کہا۔ اس بار چھپ کر نہیں بلکہ اپنے حق کے طور پر۔ آج سے شاہ حویلی اور شاہ ہاؤس کی دشمنی ختم اور تجدید وفا کا نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ شاہ زین سمن کا ہاتھ تھامے اس میدانی جنگ سے باہر نکل گیا جہاں اب گولیوں کی آوازیں نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی آہٹ سنائی دے رہی تھی۔ بیگم جان کی آنکھوں میں اطمینان کے آنسو تھے کیونکہ برسوں بعد ان کے خاندان پر چھائی ہوئی کالی گھٹا چھٹ چکی تھی۔ وقت ہر زخم کا مرہم ہوتا ہے لیکن جب سچائی کی پرتیں کھلتی ہیں تو برسوں کی جمی ہوئی نفرت کی دھول ایسے دھل جاتی ہے جیسے کبھی اس کا وجود ہی نہ تھا۔ شاہ حویلی اور شاہ ہاؤس کے درمیان وہ اونچی دیوار جو کبھی دشمنی کی علامت تھی اب منہدم ہو چکی تھی۔ دونوں جاگیروں کے درمیان ایک کشادہ راستہ بنا دیا گیا تھا جس پر اب گارڈز نہیں ہوتے تھے بلکہ پھولوں کے پودے مسکرا رہے تھے۔ رخصتی سے ایک دن پہلے شاہ حویلی کے اسی دالان میں جہاں کبھی گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ گونجتی تھی آج وقار شاہ اکیلے بیٹھے تھے۔ ان کا روب دار چہرہ اب ندامت کی لکیروں سے بھرا ہوا تھا۔ سمن ان کے پاس آئی اور خاموشی سے ان کے قدموں بیٹھ گئی۔ بابا سائیں، اس نے دھیمی آواز میں پکارا۔ وقار شاہ نے چونک کر اپنی بیٹی کو دیکھا جس کے ہاتھوں پہ لگی مہندی کی خوشبو پورے دالان میں مہک رہی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے سمن کا سر تھاما۔ سمن بیٹی، مجھے نہیں معلوم میں تم سے معافی کیسے مانگوں۔ ان کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میں نے جائیداد کے لالچ میں نہ صرف ایک معصوم رشتے کا گلا گھونٹا بلکہ اپنی بیٹی کے ذہن کو بھی ایک ایسی اذیت میں رکھا جس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ سمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بابا جو ہو گیا اسے بھول جائے، اب سب ٹھیک ہے نا؟ کچھ ٹھیک نہیں ہے سمن جب تک میں اپنی اسی غلطی کا اعتراف نہ کر لوں۔ وقار شاہ نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ یہ تمہاری جائیداد کے وہ کاغذات ہیں جن کے لیے میں نے تمہیں شاہ زین سے دور رکھا۔ میں یہ سب تمہارے نام کر رہا ہوں۔ اور شاہ زین، وہ لڑکا واقعی جلال شاہ کا بیٹا نکلا۔ اس نے ایک بار بھی مجھ سے انتقام لینے کا نہیں سوچا بلکہ اس نے ہر قدم پر تمہاری اور ہماری عزت کی حفاظت کی۔ اس نے اپنے عہد کو نبھایا۔ سمن نے اپنے باپ کا ہاتھ چوم لیا۔ آپ نے مجھے معافی مانگ کر بہت بڑا کر دیا ہے بابا، میں اب سکون سے اپنے گھر جا سکوں گی۔ وقار شاہ نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ تمہارا اصل گھر ہے بیٹی، جہاں تمہارا سہاگ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ وقار شاہ نے یہ کہتے ہوئے محبت سے سمن کے سر پر ہاتھ رکھا۔ شاہ حویلی آج دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی۔ روشنیوں کا سیلاب تھا اور فضا میں خوشیوں کے گیت گونج رہے تھے۔ زاویہ جو کبھی شاہ زین کے نام پر پستول نکال لیتا تھا آج خود بارات کا استقبال کر رہا تھا۔ جب شاہ زین بارات لے کر پہنچا تو اس کے چہرے پر وہ مخصوص سکون اور وقار تھا مگر اس بار اس کی آنکھوں میں صرف محبت کی چمک تھی۔ رخصتی کا وقت آئے تو پورا خاندان آبدیدہ تھا۔ بیگم جان نے سمن کا ہاتھ شاہ زین کے ہاتھ میں دیا اور بڑے مان سے کہا، شاہ زین، میں نے اپنی امانت تمہیں سونپ دی ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اس نے بہت دکھ دیکھے ہیں، اب اس کی آنکھوں میں آنسو مت آنے دینا۔ شاہ زین نے نہایت ادب سے بیگم جان کے ہاتھ چومے اور سمن کی طرف دیکھا جو گھونگھٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ بیگم جان، یہ میری امانت نہیں، میری زندگی ہے، میں اسے کبھی رونے نہیں دوں گا۔ سمن نے جب شاہ زین کا ہاتھ تھاما تو اسے وہی مضبوط گرفت محسوس ہوئی جو اسے اس خوفناک رات کو محسوس ہوئی تھی مگر اب اس گرفت میں اسے دنیا کا سب سے بڑا تحفظ محسوس ہو رہا تھا۔ شاہ ہاؤس پہنچنے کے بعد تمام رسمیں پوری ہوئیں۔ شاہ زین سمن کو لے کر اوپر کی منزل کی طرف بڑھا۔ جب وہ کمرے کے سامنے پہنچے تو سمن ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔
یہ وہی کمرہ تھا جہاں شاہزین پہلی بار اسے ڈرانے آیا تھا، وہی دروازہ، وہی کھڑکی، وہی فضا۔ شاہزین نے دروازہ کھولا اور سمن کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے آیا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی اور گلاب کی پتیوں کی بھینی بھینی خوشبو رچی بسی تھی۔ شاہزین نے دروازہ بند کیا اور سمن کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سمن نے گھبراہٹ میں نظر جھکا لی۔ اسے وہ رات یاد آ گئی جب یہاں صرف اندھیرا اور خوف تھا۔ یاد ہے یہ جگہ؟ شاہزین نے دھیمی اور ریشمی آواز پوچھا۔ سمن نے خاموشی سے سر ہلایا۔ شاہزین نے آگے بڑھ کر سمن کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ چاند کی روشنی کھڑکی سے جھنک کر اس کے خوبصورت چہرے پر پڑ رہی تھی، جس سے وہ کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ شاہزین نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس رات میں نے تم سے کہا تھا نا کہ جتنا چلاؤ گی اتنی اذیت پاؤ گی۔ وہ مسکرایا، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں شرارت اور بے پناہ محبت تھی۔ بہت ہوا یہ خوف کا کھیل سمن، اب محبت شروع ہوتی ہے۔ سمن کی پلکیں لرزیں۔ آپ نے مجھے بہت ڈرایا تھا شاہزین، میں تو سچ میں آپ کو کوئی جلاد سمجھ بیٹھی تھی۔ شاہزین نے اس کے گال کو نرمی سے چھوا۔ وہ جلاد نہیں، ایک تڑپتا ہوا شوہر تھا جس سے اس کا حق چھینا گیا تھا۔ میں تمہیں صرف یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ تم میری ہو، چاہے تم مجھے پہچانو یا نہ پہچانو۔ تمہاری روح مجھے پہچانتی تھی۔ اور وہ انگوٹھی؟ سمن نے پوچھا۔ شاہزین نے اپنی جیب سے وہی قدیم انگوٹھی نکالی اور سمن کی انگلی میں پہنا دی۔ یہ انگوٹھی اس ادھورے نکاح کی نشانی تھی جو آج مکمل ہوا ہے، ابھی تمہارے ہاتھ سے کبھی نہیں نکلے گی۔ سمن نے شاہزین کے سینے پر سر رکھ دیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا دشمن ہی میرا سب سے بڑا سچا ہمدرد نکلے گا۔ شاہزین مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے بارے میں کیا کچھ نہیں سوچا۔ شاہزین نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ معافی دشمنوں سے مانگی جاتی ہے، اپنوں سے نہیں۔ تم میری وہ قید ہو جس سے میں کبھی رہا نہیں ہونا چاہتا۔ شاہزین نے سمن کو اپنے بازو میں بھر لیا۔ کمرے کی وہ خاموشی جو کبھی ہیبت ناک تھی اب روانوی سرگوشی میں بدل چکی تھی۔ سمن، شاہزین نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، تمہیں اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ حویلی کی شہزادی اب شاہ ہاؤس کی ملکہ ہے۔ سمن نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف نہیں تھا، صرف اپنے جیون ساتھی کے لیے بے پناہ پیار تھا۔ اور آپ اس ملکہ کے وہ محافظ ہیں جنہوں نے نفرت کی دیواریں گرا کر محبت کا تاج پہنایا ہے۔ باہر آسمان پر چاندنی اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی، جیسے اس جوڑے کی خوشی میں شریک ہو۔ برسوں کی دشمنی، خون خرابہ اور جھوٹ کی سیاست دم توڑ چکی تھی۔ اب صرف دو دلوں کی دھڑکنیں تھیں جو ایک ہی لے پر دھڑک رہی تھی۔ شاہزین اور سمن کا وہ ادھورا نکاح جو بچپن کی معصومیت میں ہوا تھا، اب جوانی کی گہرائیوں میں اپنی منزل پا چکا تھا۔ شاہزین نے کھڑکی کے پردے گرائے جیسے وہ دنیا کے تمام دکھوں کو باہر چھوڑ کر اپنی محبت کی جنت میں داخل ہو رہی ہو۔ بہت طویل تھا یہ انتظار۔ شاہزین نے سمن کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، مگر انجام بہت خوبصورت ہے۔ سمن نے دھیمے سے جواب دیا، اور یوں نفرت کی رات سے محبت کا ایک ایسا پورا پروان چڑھا جس کی خوشبو نے دو خاندانوں کو ہمیشہ کے لیے ایک کر دیا۔ دونوں کی محبت کی کہانیاں اب لازوال عشق کی داستان بن کر مکمل ہو چکی تھی۔